بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ احتشام بھائی تو کافی ہینڈسم ہے، جبکہ تم تو بہت بورنگ ہو آپ ہی۔ وہ کالج سے ابھی ابھی آئی تھی اور آتے ساتھ ہی اس نے اپنی بہن کے کپڑے دیکھے۔ ان کپڑوں کا رنگ دیکھ کر اس نے اپنے نادر خیالات کو اس کے سامنے رکھ دیا۔ بہن کو تنگ نہ کرو، ویسے بھی لڑکیاں سوبر ہی اچھی لگتی ہیں۔ اب تمہاری طرح ادھر ادھر اچھلنے سے اور ہر بات پہ چلا چلا کر سارے شہر کو بتانے سے کہ تمہاری آپی کی شادی ہے، وہ بھی احتشام بھائی سے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ان چیزوں کا کوئی بھی مطلب نہیں ہوتا، سارے کے سارے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اس کی ماں نے کہا اور اشارہ کیا کہ جا کر کالج کا یونیفارم بدلے۔ اس نے ایک لمبا سانس لیا اور اپنی ماں کی طرف دیکھا، پھر بہن کو۔ آپ دونوں کے اندر ہی بڈھی روح ہے، وہ کہہ کر وہاں سے بھاگ گئی، کہیں امی کی چپل اس کے پیچھے پیچھے نہ آئے۔ حیا، سدھر جاؤ، تم بہت بدتمیز ہوتی جا رہی ہو۔ دن بدن اس کی حرکتیں اور شرارتیں بڑھ گئی تھی۔ یہ کہہ کر وہ اپنی بڑی بیٹی عائزہ کو مزید کپڑے دکھانے لگی۔ وہ دونوں ابھی ابھی شاپنگ کر کے آئی تھی۔ احتشام لغاری اس کے شوہر کے دوست کا بیٹا تھا اور وہ کئی عرصے سے عائزہ کے لیے احتشام کا ہاتھ مانگ رہے تھے۔ جیسے ہی عائزہ کی تعلیم مکمل ہوئی، ویسے ہی اس کے ابو نے شادی کا فیصلہ کیا اور آج تک وہ احتشام سے نہیں ملی تھی، لیکن سنا تھا کہ وہ بہت ہینڈسم ہے اور تھوڑا غصیلا بھی ہے۔ عائزہ کافی خاموش اور طبیعتاً پیاری سی لڑکی تھی، جبکہ اس کی نسبت حیا کافی شرارتی اور خوبصورت تھی۔ وہ احتشام سے ایک بار ملی تھی اور اس ایک باری میں ہی احتشام کی فین ہو چکی تھی۔ رات کھانے کی ٹیبل پر بھی بیٹھے حیا کا ٹیپ ریکارڈر مسلسل چل رہا تھا، حیا کہ وہ اس کو بارات والے دن سرخ جوڑا پہننے دے، ورنہ وہ احتجاجاً بلند کرتے ہوئے اپنی ہی بہن کی بارات میں نہیں جائے گی، جبکہ اس کی امی اسے روک رہی تھی کہ صرف عائزہ ہی سرخ جوڑا پہنے گی۔ لیکن حیا، اس نے وہی ضد لگا رکھی تھی، جو جوڑا عائزہ پہنے گی وہی جوڑا وہ خود پہنے گی۔ جو چیز عائزہ کی تھی وہی چیز حیا کی بھی تھی۔ آپ نے جب ہم دونوں کو ہمیشہ ایک جیسی چیزیں پہنائی ہیں تو ہم دونوں کو ایک ہی جیسے کپڑے پہننے چاہیے۔ اگر عائزہ دلہن ہے تو کیا ہوا، میں بھی سرخ جوڑا ہی پہنوں گی، اس نے پھر غصے سے کہا، جبکہ اس کی ماں نے بھی اسے غصے سے گھورا۔ اب تم حد سے بڑھ رہی ہو حیا، میں جب روک رہی ہوں تم سرخ جوڑا نہیں پہنو گی تو نہیں پہنو گی، کیونکہ یہ عائزہ کا دن ہے، عائزہ کو ہی منانے دو۔ ٹھیک ہے، میں پھر کھانا بھی نہیں کھاؤں گی، وہ غصے سے اٹھ کر کہنے لگی۔ اس کی والد نے اس کو روکا، نہ تنگ کرو اس کو، جو اس کا دل کرتا ہے وہ پہننے دو۔ بابا کی بات سنتے ہی اس کا دل خوش ہو گیا، وہ مسکرانے لگی، جبکہ اس کی مسکراہٹ کے ساتھ ہی اس کے گالوں پر خوبصورت سے ڈمپل ابھرے۔ وہ خوش ہو گئی۔ اگلے دن مہندی تھی۔ عائزہ نے مہندی کے کلر کا جوڑا پہنا تھا، جبکہ حیا نے بھی مہندی ہی رنگ کا جوڑا پہنا۔ دونوں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ عائزہ شرمائی شرمائی سی اسٹیج پر بیٹھی تھی، جبکہ حیا ادھر ادھر پھدکتی پھر رہی تھی۔ احتشام لغاری اپنی پوری فیملی کے ساتھ پورے ٹھاٹ باٹ سے ان کے گھر آیا۔ اس نے اس دن عائزہ کو پہلی بار دیکھا تھا۔ عائزہ اسے اچھی لگی، جبکہ حیا نے پوری طرح سالیوں والا حق ادا کیا۔ وہ شرارتی سی لڑکی اور اس کی باتیں جس پر احتشام لغاری ہلکا ہلکا مسکرا دیتا۔ ان دونوں کی رسمیں ہوئی، حیا نے خوب چھیڑ چھاڑ کی اور انہی مسکراہٹوں اور کہکوں میں مہندی کا فنکشن ہو گیا۔ اس نے ساری رات احتشام کے بارے میں عائزہ سے بات چیت کی، جبکہ عائزہ کے دل میں احتشام کے لیے نرم نرم جذبات اٹھنے لگے۔ اگلے دن ان کی بارات تھی۔ عائزہ کا دل گھبرایا سا تھا، اسے احتشام کافی سنجیدہ لگا تھا، لیکن وہ خوبصورت بھی بہت تھا، پھر بھی ڈر رہی تھی۔ سرخ جوڑا زیب تن کیے وہ احتشام کے لیے پورا سج دھج کر تیار ہوئی، لیکن خیالات میں گم تھی۔ حیا بھی وہیں آ گئی۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ عائزہ نے اس کی طرف دیکھا۔ میرا دل ہے کہ میں تمہاری طرح تیار ہوں حیا، تم جانتی ہو امی کو ان باتوں پر غصہ آتا ہے، پھر بھی تم امی کو تنگ کرتی ہو۔ عائزہ نے نفی میں سر ہلایا، جبکہ حیا نے ہو بہو اس کی طرح سرخ لپسٹک اپنے لبوں پر لگا لی اور آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ وہ نازک سی لڑکی بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اس بات کا عائزہ کو بھی اندازہ تھا کہ اس کی بہن اس سے کئی گنا خوبصورت ہے، لیکن کبھی ان دونوں کے بیچ ایسی بات نہیں آئی تھی، تبھی اس نے یہ بات کبھی محسوس بھی نہیں کی۔ حیا بھی تیار ہو گئی۔ جیسے ہی امی اندر آئی تو سر پیٹ لیا۔ حیا، یہ تم نے کیا اپنی چوز سرخ کر رکھی ہے، ہٹاؤ اسے اور لڑکیوں کی طرح تیار ہو، وہ بولی اور آنکھیں نکالی، جبکہ حیا پھر سے وہاں سے بھاگ گئی۔
कभी वो उसकी सुस्त लिपस्टिक न हटवा देती। वो फूलों का थाल लिए एहतशाम लगारी के इस्तकबाल में खड़ी थी। बारात आने में देर हो गई थी। उसका थोड़ा मुंह सा बन गया। जैसे ही एहतशाम लगारी अपनी फैमिली के साथ आया तो उस पर फूलों की बरसात करके वो जरा नाक चढ़ाकर साइड पर हो गई। उसकी बहन उसके लिए कितनी देर से इंतजार कर रही थी, जबकि वो अपने वक्त पर आया था। दुल्हा के पहलू में दुल्हन को बिठाते ही लोगों की चहमगोइयां शुरू हो गई। देखो तो जरा, चांद सा दुल्हा है और लड़की थोड़ी माड़ी नहीं। हया के कानों में सूरत की आवाज पड़ी तो उसने गर्दन मोड़ी और बेवहा सुना डाला। आपको तमीज नहीं है? मेरी बहन बहुत खूबसूरत है, और इतनी खूबसूरत है कि एहतशाम भाई भी उसके आगे कम खूबसूरत हैं। अगर आपने इस तरह की ही कमेंट्री पास करनी है तो बराए मेहरबानी आप यहाँ से जा सकती हैं। हया के चिल्लाने की आवाज पर उसकी वालदा घबराते हुए उसके पास आई और उसके आंखें निकाल कर देखा। वो आयजा के बारे में बुराइयां कर रही हैं अम्मी। वो गुस्से से बोली और माँ का हाथ छुड़वाकर कुर्सी पर बैठ गई। एहतशाम लगारी जो ये सारा मंजर देख रहा था, लेकिन वो इग्नोर करके दूसरी तरफ मुतवज्जो हो गया। मेहमान उससे मिल रहे थे और आयजा उसके पहलू में बैठी थी। उसका सिर झुका हुआ था, आंखों में तहजीब और तमीज थी। वो अच्छी लगी थी। जरूरी नहीं था कि शक्ल सूरत का ही सारा कमाल हो, किसी के आदाब और तहजीब भी पसंद आ जाते हैं। रुखसती के वक्त उससे पहले हया दूध पिलाई का गिलास ले आई। उसने एहतशाम के सामने बैठकर धरना डाल दिया कि वो कम अज कम भी 5 लाख रुपए दूध पिलाई लेगी। जैसे ही एहतशाम ने ये बात सुनी, उसने बेजारियत से हया को देखा और अपनी अम्मी से कहा कि इसको 5 लाख रुपए दे दें और जल्दी चलें, मैं थक गया हूँ। इतने अरसे में ये पहले अल्फाज थे जो उसने बोले थे। आयजा ने जरा सी गर्दन घुमाई तो देखा हया का मुंह जैसे उतर सा गया। वो गिलास वहीं रखकर वहां से चली गई। दूसरी तरफ उसकी माँ ने इस बात को संभाला कि बच्ची है, जरा घबरा गई है। ये कहकर वो दूध का गिलास एहतशाम के हाथ में थमा गई। आंटी, मैं बहुत सारा पी चुका हूँ, अब मुझे दूध नहीं पीना। मुझे कॉफी की तलब है, आप काइंडली इसको हटा लीजिए। उसने जरा उखड़े हुए लहजे में कहा और खड़ा हो गया, जबकि उसकी माँ भी वैसे ही खड़ी हो गई। ना ही उसने अपने बेटे को रोका और ना ही कोई और बात की। आयजा ये सब सुन रही थी और देख भी रही थी, लेकिन कुछ भी कहने की हिम्मत किसी की भी नहीं थी। ऐसे में रुखसती का शोर उठा और फिर आयजा एहतशाम लगारी के साथ रुखसत होकर उसके घर चली गई। हया उसकी रुखसती पर बहुत रोई, इतना रोई कि उसकी छोटी सी सुर्ख नाक और बड़ी बड़ी आंखों में सुर्ख सुर्ख डोरे पड़ गए। वो बहुत ज्यादा अपनी बहन को याद करके उस रात रोई थी। अगले दिन नाश्ता था और उसकी वालदा हया को मुसलसल उठाने की कोशिश कर रही थी कि वो बहन के घर नाश्ता लेकर जाए। मुझे नहीं जाना उनके घर, उसने साफ इनकार कर दिया और फिर से बिस्तर में लेट गई। तुम बहुत बदतमीज होती जा रही हो हया, तुमने मुझे बहुत तंग किया हुआ है, नुसरत कहकर कमरे से बाहर निकल गई। उसने खुद ही नाश्ते को पैक किया, जबकि हया अपने पिंक कलर के नाइट ड्रेस में उठकर बाहर आई। वो जरा गुस्से से अपनी माँ को देख रही थी। आपने कल देखा था एहतशाम भाई ने मेरे साथ कितना बुरा रवैया किया। अब मुझे भी उन 5 लाख रुपए की क्या जरूरत है? क्या बाबा मुझे पैसे नहीं देते? मैं क्यों लूं उनके 5 लाख? ये 5 लाख रुपए आप उनके हाथ में जाकर थमा दीजिए, और अगर आप नहीं थमा सकती तो फिर मैं जाकर दे आऊंगी, उसने गुस्से से कहा। लेकिन ऐसा है, मुझे खुद जाना चाहिए। वो खुद भी जरा सर ऊंचा करके सोचने लगी, जैसे वो किसी से बात कर रही हो। कि उसकी आदत थी, वो जब भी कुछ सोचने बैठती तो एक तरफ देखकर जरा सोचती, और उस सोच में सोचती हुई भी वो कितनी खूबसूरत लगती थी। मैं अभी तैयार होके आई, अब तुम नहीं जाओगी। मैं जान चुकी हूँ तुम किस लिए जाना चाहती हो और तुम्हारे इरादे क्या है। क्या है, मैं जाऊंगी, उसने जिद्दी लहजे में कहा। और ये नाश्ता आप किसी के हाथ नहीं भेजेंगी। वो जल्दी से भागी, ऊपर अपना लिबास तब्दील करने पहुंच गई। अपना लिबास तब्दील करके वो नीचे आई तो उसने अपने बालों की लटों को कानों के पीछे करते हुए माँ के हाथ से वो सामान लिया, जो कि आयजा के खाने पीने का था। और वो ड्राइवर अंकल के साथ अपनी एक दोस्त को लेकर आयजा के घर पहुंच गई। जब वो लोग आयजा के घर आए तो उस घर में सन्नाटा देखकर थोड़े से ताज्जुब का शिकार हुई। ये दूल्हा वालों का घर है? ऐसा लगता नहीं, ऐसा लगता है जैसे यहाँ मैयत हो गई है, हया ने कहा।
تو اس کی دوست نے اس کے شانے پر تھپڑ مارا۔ تم بہت بدتمیز ہو حیا۔ اس نے یہ بات کہی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اچانک ہی اس کے سامنے احتشام کی والدہ ماہین بیگم نظر آئی۔ ان کا رویہ نہایت نارمل تھا، نہ ہی کوئی پرتکاب استقبال اور نہ ہی کوئی سلام دعا۔ انہوں نے حیا کی جانب دیکھا اور پھر اس کے ہاتھ میں ناشتے کو اور پھر ڈرائیور کے ہاتھ میں کئی ٹوکرے دیکھ کر انہوں نے ٹیبل کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ سب کچھ یہاں رکھ دو۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ حیا کو شدید غصہ آیا۔ کس قدر مطلبی عورت ہے یہ، پتہ نہیں انہیں کس بات کا اتنا گھمنڈ ہے۔ کیا میرے بابا کے پاس پیسے نہیں ہیں؟ ایکسکیوز می آنٹی، غصے سے کہتے اس نے مہین بیگم کو روکا۔ مہین بیگم نے ذرا سی گردن گھمائی اور اس کی جانب دیکھا۔ یہ آپ کے بیٹے کے 5 لاکھ روپے کل انہوں نے مجھے دے کر میرے اوپر احسان لگا دیا تھا۔ مجھے لگا کہ وہ احسان آپ لوگوں کو دوبارہ لوٹا دینا چاہیے۔ آپ اپنا احسان اپنے پاس رکھے۔ اس نے وہ 5 لاکھ روپے کا چیک اس کے ہاتھ میں تھمایا اور دھپ دھپ کرتی وہاں سے نکل گئی، جبکہ مہین بیگم اس کو یہ رویہ بہت بری طرح کھلا تھا۔ وہ جیسے ہی گھر پہنچے تو اس نے نصرت کو یہ ساری باتیں بتائی کہ وہ 5 لاکھ روپے کس طرح تھما کر آئی ہے۔ نصرت کو نہایت شدید غصہ چڑھا۔ وہ مارنے کے لیے بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اگر بابا نہ آتے تو وہ یقیناً اس پر ہاتھ اٹھا دیتی۔ یہ آپ کی وجہ سے ہی بگڑتی جا رہی ہے۔ اب دیکھے ذرا، بہن کے گھر جا کر کوئی ایسے کرتا ہے؟ میرے پاس سب کچھ ہے، ان کے پیسوں کی مجھے ضرورت نہیں تھی۔ وہ ذرا روحانسی سی ہو گئی، اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ نصرت کو فکر ہو گئی۔ کل ہی تو بیٹی کی شادی ہوئی ہے اور آج یہ سب کچھ۔ وہ پریشان سی اپنے شوہر امجد کی جانب دیکھنے لگی، لیکن امجد نے نفی میں سر ہلایا۔ تم فکر نہ کرو، میں بات کرتا ہوں۔ انہوں نے فون اٹھایا، لیکن وہاں دوسری طرف کال کسی نے نہیں اٹھائی۔ جیسے تیسے کر کے ولیمے کے فنکشن پر وہ گئی تھی اور ایک طرف بیٹھ کر وہ اٹھ کر وہاں سے آ گئی۔ عائزہ سے بھی نہیں ملی، جبکہ دل بہت تھا عائزہ سے جا کر ملے۔ وہ احتشام بھائی کے ساتھ تھی۔ احتشام بھائی اسے مختلف لوگوں سے ملوا رہے تھے، نہایت سنجیدہ۔ نہ ہی ان کے چہرے پر کوئی خوشی کا احساس تھا اور نہ ہی کوئی بات، کوئی شرمانا اور نہ ہی کوئی اور سنجیدگی۔ وہ بس آرام سے ان کے پہلو میں چل رہی تھی اور احتشام اس سے سب سے ملوا رہا تھا۔ حیا کو یہ سب بہت عجیب لگ رہا تھا اور سب کچھ بوریت سے بھرپور۔ وہ گھر آ گئی۔ اس نے شکر ادا کیا کہ عائزہ کی شادی ہو گئی۔ اب کم از کم اسے بار بار وہاں نہیں جانا پڑے گا۔ شادی تمام ہوئی تو زندگی معمولات پر آ گئی۔ وقت گزرتا رہا اور دن پر دن بدلتے رہے۔ کالج کے امتحانات شروع ہو گئے تو وہ بھی اور زیادہ مصروف ہو گئی۔ لیکن ایسا نہیں تھا کہ اسے اپنی بہن کی یاد نہیں آتی تھی۔ اس عائزہ کی تو بہت یاد آتی تھی، کیونکہ عائزہ ان کے گھر آتی ہی نہیں تھی۔ شادی کو 2 ہفتے گزر گئے اور عائزہ نے ایک بار بھی چکر نہیں لگایا۔ نصرت بیگم بھی اداس ہی رہنے لگی۔ وہ ہر وقت عائزہ کو یاد کرتی، کیونکہ حیا تو پہلے بھی اٹھتی پھرتی تھی اور نصرت بیگم کی اس کے ساتھ بہت کم ہی بنتی تھی۔ عائزہ ہی ان کے ساتھ ساتھ رہتی تھی اور اب تو جیسے وہ گھر میں تنہا ہو گئی تھی، سارا دن اداس اداس رہتی۔ حیا کو بہت زیادہ احساس ہوتا تھا، کیا ہوا عائزہ نہیں آئی؟ آج بھی آپ نے تو صبح اسے فون کیا تھا۔ حیا کافی کا مگ ہاتھ میں لیتی اپنی کتاب کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، کل اس کا آخری پیپر تھا اور اس کے بعد ایک لمبی نیند۔ اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ ویسے بھی پارٹیاں شروع کرنی تھی۔ اوہو امی، کیا ہوا اگر وہ نہیں آئی تو؟ آخر اس نے اپنا گھر بھی تو سنبھالنا ہے۔ اب یہ بھی تو نہیں کہ وہ ادھر ادھر پھرتی ہوگی۔ میں بھی تو پیپر کی تیاری کر رہی ہوں، آپ سے تو بات کرنا ہی عجیب ہے۔ وہ کہہ کر مڑ گئی، لیکن پھر رک گئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہ رو رہی تھی۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اگر اتنی ہی یاد آ رہی ہے تو عائزہ کو بلا لے، احتشام بھائی سے کہیں اسے لے آئیں۔ اس میں کیا مسئلہ ہے؟ نہیں، وہ نہیں آ رہی۔ اس سے میں نے کہا تھا کہ مجھے یاد آ رہی ہے، لیکن اس نے کہا کہ شام نے منع کر دیا ہے۔ کیوں؟ کیوں احتشام بھائی نے کیوں منع کر دیا ہے؟ اب وہ کیا ہمارے گھر کبھی نہیں آئے گی؟ انہوں نے کس حق سے اسے منع کیا ہے؟ شادی ہو جانے کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ لڑکی صرف سسرال کی ہو جائے، اس کا میکے کے اوپر کوئی بھی حق نہیں۔ میں ان سے خود بات کروں گی۔ غصے سے بھن آتے کتاب پھینکتے وہ وہاں پہ رکھے ٹیلی فون کی جانب آئی۔ اس نے کریڈل اٹھایا۔ احتشام بھائی کی آفس سے بات کر رہے ہیں؟ اس نے سوال کیا، جبکہ دوسری جانب سے جواب آیا، ہاں جی، مجھے انہی سے بات کرنی ہے۔ کائنڈلی آپ انہیں میرا یہ پیغام دیں کہ حیا کا فون آیا ہے۔ حیا، تم پاگل ہو گئی ہو؟ اس کی ماں نے اس کے ہاتھ سے فون کھینچا اور واپس بند کر دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، آپ لوگ ہر بات کو اتنا بڑا کیوں کر دیتے ہیں؟ جب عائزہ کی یاد آ رہی ہے تو اس کو بلوائیں،
और एहतशाम भाई की हिम्मत कैसे हुई कि वो आयजा को हमारे घर आने से रोके। वो गुस्से से बहुत ज्यादा सुर्ख हो रही थी। तुम इन मामलात में दखल अंदाजी करना बंद कर दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, नुसरत बेगम ने बेहद तपते हुए कहा और उसके कमरे में जाने के लिए कहने लगी। कहा, जाकर अपने पेपरों की तैयारी करो, हर मामले में खामखा घुस जाती हो। उन्होंने फोन को वापस उसी जगह पर रखा, जबकि हया गुस्से से अपनी किताब और कॉफी का मग लेकर ऊपर आ गई। उसका पेपर हो गया था और वैसे भी यह आखिरी पेपर था। सुकून का सांस लेते हुए वो घर आई और घर आते साथ ही उसे ये खबर मिली कि आयजा घूमने फिरने गई हुई है। बस, आयजा तो मौजे कर रही थी, आपको यूं ही फिक्र हो रही थी, लेकिन मुझे उसकी फिक्र होती है। वो बेध्यानी में गलत बंदे से ये बात कह गई। जब फिक्र होती है तो इसमें आपसे मिलके नहीं जाना चाहिए था। वो गुस्से से बोली। अच्छा, अब तुम तो मुंह बंद करो, जरा सी बात तुमसे कर लो। तुम तो यूं समझती हो कि जैसे दादी अम्मा बन गई हो। वो बोली और उठकर किचन में चली गई। अच्छा, अब कुछ खाने के लिए दे दें। एक तो बंदा थक कर घर आता है और आते के साथ ही आपका बना हुआ मुंह देख ले। मुझे तो हमेशा अपने बाबा के साथ रहना चाहिए। वो भी गुस्से से कहकर उठ गई। बस लड़की, जबान चलवा लो कैंची की तरह। उसकी जबान। नुसरत बेगम ने उसके लिए खाना निकाला, जबकि अमजद भी घर आ गए। वो मुड़ी और अमजद के लिए भी खाना गर्म करने लगी। अच्छा था अपने कमरे में चली गई थी। चलो अच्छा हुआ हया अपने कमरे में चली गई। अब मैं अमजद से अपने दिल की बातें कर लूंगी। अमजद, मुझे आयशा की बहुत फिक्र होती है। देखो जरा, महीना गुजर गया, एक बार भी शादी के बाद वो घर नहीं आई और ना ही एहतशाम ने उसे घर आने दिया। इस तरह तो अच्छा नहीं लगता। ना ही वो किसी दावत में उसको जाने देता है, ना ही उसने हमारी दावत कबूल की है। ये सब क्या है? क्या एहतशाम का रवैया उसके साथ ठीक होगा? मेरा दिल करता है कि हम रात में उसके घर चलें। जब वो दोनों घर ही नहीं, तो फिर तुम जाकर क्या करोगी? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वो घर पर ही है। वो हमसे झूठ बोल रहा था, उन्होंने कहा, जबकि वो सारी बातें दरवाजे में खड़ी होकर सुन रही थी। हिया को शदीद गुस्सा आया कि ये क्या खेल खेला जा रहा था। उसे एहतशाम भाई से दिन ब दिन नफरत सी होने लगी। वो दिन अपनी रफ्तार पर यूं ही गुजरते गए। आयशा शादी के बाद एक बार भी घर नहीं आई, जबकि नुसरत बेगम उसको बहुत याद करती थी। हया ने कई बार जाने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त नुसरत बेगम ने उसे जाने ना दिया। और अमजद भी बार बार यही कहते रहे कि बेटी को घर बसाने दो, बेटी को घर बसाने दो। और फिर जैसे कि आयशा के प्रेग्नेंट होने की खबर उन तक पहुंची, तो सारे ही खुशी से जैसे पागल हो गए। मिठाइयों के टोकरे और कई सामान लेकर वो तीनों आयशा के घर आ गए। आयशा को देखकर हैरान से रह गए। वो बिल्कुल संजीदा बैठी, वो लड़की आंखों में जैसे रौनक ही ना हो। अच्छा महंगा लिबास, हाथों में सोने की चूड़ियां और गली में सोने का बुंद, सब कुछ अच्छा था, लेकिन उसकी आंखों में जैसे जिंदगी नहीं थी। एहतशाम भी किस्मत से घर पर ही था। हाया एहतशाम की तरफ देख भी नहीं रही थी। उसे अपनी बहन से अकेले में कुछ बातें करनी थी। आयशा, हम लॉन में चलते हैं, वो बोली, जबकि एहतशाम ने आयशा के शाने पर हाथ रख दिया। अभी वो मेरे पास बैठी है, तुम मुझसे यही बात कर सकती हो, एहतशाम बोला, जबकि हया ने उसकी जानिब घूर के देखा। वो मेरी भी बहन है। अगर आपके पास बैठी है तो पिछले 2-3 महीनों से आपके पास ही थी। हया उसका हाथ पकड़कर उठाने लगी। एहतशाम ने संजीदगी से उसकी तरफ देखा, जबकि आयशा उससे अपना हाथ छुड़ा गई। हया को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। आयशा तो उसकी बहन थी, फिर वो एहतशाम का हुक्म इस तरह क्यों मान रही थी, जैसे उसकी कैद में हो। एहतशाम ठीक कह रहे थे, तुम यही सबके सामने बात कर सकती हो हया। हया को शदीद गुस्सा चढ़ा और वो मुंह फेर के बैठ गई। मुझे घर जाना है बाबा, हम घर कब चलेंगे? 10-15 मिनट की वो मुलाकात आयशा से रही और उसके बाद पूरे 9 महीने एक बार भी ना आयशा उनसे मिली और ना ही वो मिलने के लिए गए। बार बार दिल में ख्याल आता, लेकिन नुसरत बेगम की हिम्मत ही ना बन पड़ती, क्योंकि कभी आयशा कहाँ होती, कभी कहाँ। माहीन बेगम ने तो उसके बाद जैसे बात ही करना छोड़ दी थी। जैसे हया उनके हाथ में रकम थमा कर आई थी। कई बार उन्होंने कोशिश भी की, लेकिन माहीन बेगम ने एक भी लफ्ज मुंह से ना निकाला। वो अपने ही रवैये में मगन रहती थी। नुसरत बेगम को यह एहसास हो गया था कि वो बड़े घर के लोग थे, और वो कितने ही अच्छे खानदान से क्यों ना हो, बड़े और अमीर खानदान के लोग शायद ऐसे ही होते हैं। और शायद उन्होंने वक्त के साथ साथ ये भी एहसास हो गया था
کہ عائزہ کی شادی انہوں نے کسی غلط جگہ پر کر دی ہے۔ اس بات کے بارے میں انہوں نے امجد صاحب سے بھی ذکر کیا۔ وہ تو جیسے غصے سے ان پر بھنا گئے۔ تم پاگل ہو گئی ہو، اچھی بڑی بیٹی بسی ہوئی ہے، تمہیں کیوں برا لگ رہا ہے؟ نہ تو حیا کی بھی شادی جلدی کرنا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ میں بہت جلد حیا کی بھی شادی کر دوں گا۔ تم اپنا دل گھر میں ہی لگاؤ، بیٹیاں پرائی ہوتی ہیں۔ امجد صاحب کہہ کر سو گئے۔ نصرت بیگم نے اپنے دل کو سنبھال لیا۔ عائزہ کے 9 مہینے پورے ہوئے تو اس نے خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا۔ وہ بہت خوبصورت تھا، اور حیا وہ تو جیسے سارے شکوے بھول گئی۔ عائزہ کو اس کی تعریفیں بتانے لگی۔ وہ بالکل تمہارے جیسا ہے عائزہ، بالکل تمہارے جیسا۔ وہ اتنا خوبصورت ہے کہ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ مجھے لگتا ہے وہ میرے جیسا بھی ہے۔ پیچھے سے آتی احتشام کی آواز پر حیا نے منہ موڑ کر دیکھا، اور پھر فوراً ہی چہرہ موڑ لیا۔ عائزہ نے حیا کو اسے سلام کرنے کو کہا، لیکن حیا نے انکار کر دیا۔ وہ باہر سے اندر آئے ہیں، وہ بھی مجھ سے سلام کر سکتے ہیں، وہ آہستگی سے بولی۔ عائزہ نے اسے گھور کر دیکھا، لیکن اسے کسی چیز کا اثر نہ ہوا۔ بچے کی پیدائش پر سبھی بہت خوش تھے، لیکن حیا بہت بیمار سی لگنے لگی تھی، جیسے اسے کوئی بیماری لگ گئی ہو۔ بہت کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ اپنے بیٹے کو ہاتھ میں لیتے اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ اتنی کمزور ہو گئی تھی۔ نصرت بیگم ڈٹائی سے خود ہی جانے کے لیے مان گئی۔ ماہین بیگم کا رویہ بہت برا تھا۔ وہ اپنے پیوتے کو اٹھا کر وہاں سے لے جاتی۔ نصرت بیگم عائزہ سے اس کے گھر والوں کا رویہ پوچھتی تو عائزہ مسکرا دیتی کہ وہ سارے اچھے ہیں، بہت اچھے سے اس کے ساتھ پیش آتے ہیں، لیکن نصرت بیگم کا دل نہ مانتا تھا۔ اسی طرح چند دن گزرے تو ایک قیامت خیز خبر نے ہمارے پورے گھر کو ہلا ڈالا۔ وہ خبر ہی ایسی تھی جس پر کسی کو یقین نہ آتا تھا۔ 1 سال اور کچھ ماہ کی دلہن اچانک سے فوت ہو گئی۔ کیسے، کیوں، اس کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ احتشام نے بھی صرف اتنا کہا، وہ بیمار ہو گئی تھی۔ کیا بیماری ہوئی، یہاں تک کہ وہ یہ بھی نہیں بتانا چاہتا تھا۔ اس نے کسی کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ عائزہ کا جنازہ اس کے گھر سے ہی اٹھا تھا۔ حیا اس بچے کو گود میں لیے اتنا روئی جیسے آج ہی سارے آنسو بہا دے گی۔ اس کی بہن اس سے جدا ہو گئی تھی۔ وہ کس بچپن میں ادھر ادھر پھرتی تھی اور غلط فہمیاں پال لیتی تھی، وہ مر گئی، اب اس کے ساتھ نہیں رہی۔ اسے یقین ہی نہیں آتا تھا کہ عائزہ مر گئی ہے۔ لیکن ہاں، ایک بات ضرور تھی، وہ یہ جان گئی تھی کہ احتشام نے ہی اس کی بہن کو مارا ہے، اور وہی اس کا قاتل ہے۔ ماہین بیگم نے اس کو مارا ہے۔ اس نے سیدھا سیدھا یہ بات ان دونوں کے منہ پر جا کے کہہ دی۔ دونوں ہی اس بات کو اہمیت دیے بغیر رخ پھیر کر چلے گئے، اور نصرت بیگم تو جیسے پاگل سی ہو گئی۔ ان کی بیٹی دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ انہیں تو یقین ہی نہ آتا تھا۔ ہر وقت ان کے چہرے پر عائزہ کا غم اور لبوں پر عائزہ کے الفاظ ہوتے۔ امجد صاحب انہیں مسلسل ڈاکٹر کو دکھا رہے تھے، جبکہ حیا اس بچے کو خود سنبھال رہی تھی۔ وہ ماں کا بھی دھیان رکھتی، اور وہ کافی سنجیدہ ہو گئی تھی۔ اس بچے کو ماں کی طرح پرورش کرنے لگی۔ اس نے بچے کا نام بھی خود ہی رکھ دیا، ارحم لگاری۔ وہ ارحم کو عائزہ کی طرح ہی محبت دینے لگی تھی، اور جب ارحم اس قابل ہوا کہ وہ چلنے لگتا تب احتشام ان کے گھر آیا۔ ٹھیک 18 ماہ بعد وہ صرف مہندی کی رات ان کے گھر آیا تھا، اور اس کے بعد آج آیا تھا۔ وہ بھی ارحم کو لینے آیا۔ اس نے امی کو صاف انکار کر دیا کہ وہ ارحم کو کبھی نہیں جانے دے گی۔ ارحم کا اس وقت اس نے خیال رکھا جس وقت اسے باپ کی ضرورت تھی۔ اس وقت ان لوگوں نے حیا کے ساتھ اس بچے کو جانے دیا تھا۔ اتنے چھوٹے بچے کو اس نے خود پالا ہے، اب وہ بالکل بھی احتشام کو نہیں دے گی۔ ارحم کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ بہت زیادہ ہو گئی تھی، اور ارحم بھی اس کے ساتھ ہر وقت رہتا تھا۔ جبکہ احتشام نے ان باتوں پر کوئی توجہ نہ دی، اس نے سیدھی طرح ارحم کو ان سے مانگا۔ اب وہ اس قابل ہو گیا ہے کہ میں اس کی حفاظت کر سکوں۔ آپ لوگوں کا شکریہ، آپ لوگوں نے ہمارا اتنا ساتھ دیا ہے۔ آگے میرا بیٹا ہے، میں خود دیکھ لوں گا۔ اس نے گنے چنے لفظوں میں یہ الفاظ کہے۔ حیا کو شدید غصہ آیا۔ دل تو کیا اس آدمی کا منہ نوچ لے، لیکن امجد صاحب نے ایک لفظ بھی نہ کہنے دیا، اور ارحم کو اٹھا کر احتشام کے ہاتھ میں دے دیا۔ جبکہ وہ جس چال سے آیا تھا اسی ٹھاٹ باٹ سے وہاں سے نکل گیا۔ وہ رات حیا پر جیسے عذاب کی طرح گزری۔ عائزہ کے فوت ہونے پر بھی وہ اتنا نہیں روئی تھی جتنا ارحم کی جدائی میں رو رہی تھی۔ ارحم کی چیزوں کو اپنے سینے سے لگائے وہ بے حد روئی، اور جب ماں باپ نے سمجھانا چاہا تو اس نے ماں باپ سے بھی اختلاف ڈال دیا۔ آپ لوگوں نے اسے مجھ سے جدا تو کر دیا ہے، اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ لوگوں نے ارحم کو بھی مجھ سے جدا کر دیا۔ دن بڑی مشکل سے گزر رہے تھے۔ ایک ایک دن ایسے گزرتا جیسے طویل ہو گیا ہو۔ عائزہ کی یاد، ارحم کی یاد، اوپر سے امی کی طبیعت۔ وہ شرارتی سی لڑکی اب اداس رہنے لگی تھی۔
ہر وقت خاموش رہتی۔ گھر میں اس کی چہل پہل ختم ہو گئی، یہاں تک کہ گھر کے ملازموں نے بھی کہا حیا بیوی تو بات ہی نہیں کرتی، لیکن حیا نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ ایک دن اچانک ماہین بیگم بالکل اپنے بیٹے کی طرح اکڑو تھی، جیسے وہ اس دن آئی تھی، وہ جس دن مہندی تھی۔ اس کے بعد وہ آج آئی اور وہ آتے ہی سیدھا نصرت بیگم کے پاس بیٹھ گئی۔ میں آپ کی دوسری بیٹی حیا کا ہاتھ مانگنے آئی ہوں، اپنے بیٹے احتشام کے لیے یہ زیادہ مناسب ہوگا۔ وہ ارم کی خالہ ہے اور ارم کو زیادہ محبت سے پالے گی۔ میں چاہوں تو اپنے بیٹے کی شادی کہیں اور بھی کر سکتی ہوں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ میرے پوتے کی پرورش ایک اچھی عورت کے ہاتھ میں ہو، اور حیا سے زیادہ ارم سے کوئی بھی محبت نہیں کر سکتا۔ آپ ارم کے لیے حیا اور احتشام کے رشتے کی رضامندی دے دیں۔ اس نے بڑے نپے تلے انداز میں اپنے دل کی بات کا اظہار کیا، ایسے کیا جیسے احسان کر رہی ہو۔ حیا کو شدید غصہ آیا اور مہین بیگم کے سامنے آ گئی۔ میری بہن کو مار کر آپ کو آرام نہیں آیا جو اتنی ڈٹائی سے میرا ہاتھ مانگنے آ گئی ہے اپنے اس سائیکو بیٹے کے لیے؟ میری طرف سے صاف انکار ہے، اس نے غصے سے کہا۔ تو مہین بیگم نے اس کی جانب سرد نظروں سے دیکھا اور پھر نصرت بیگم کو دیکھا۔ کیا آپ کا بھی یہی جواب ہے؟ انہوں نے کہا تو نصرت بیگم پریشان سی ہو گئی۔ حیا اندر جاؤ، انہوں نے غصے سے کہا۔ ان کی طبیعت بھی خراب رہنے لگی تھی۔ امی، یہ عورت پاگل ہے اور یہ مجھے بھی پاگل کر دے گی، اس نے عائزہ کو بھی پاگل کر کے مارا ہے، میں پولیس کو کمپلین کروں گی، آپ اس عورت کو گھر سے نکالیں، وہ غصے سے بولی، جبکہ ماہین بیگم سنجیدگی سے نصرت کو دیکھنے لگی۔ میں ان کے والد سے پوچھ کر آپ کو جواب دوں گی۔ حیا سر تھام کر رہ گئی، وہ حیرانی سے ماں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہے؟ احتشام اس سے اتنا بڑا تھا اور اوپر سے وہ عائزہ کا شوہر اور ارحم کا باپ تھا، وہ کیوں کرے اس سے شادی؟ اسے بہت اختلاف تھا، جبکہ اس کے ماں باپ معلوم نہیں کیا سوچ رہے تھے، اس کے اختلافات کو تو اہمیت ہی نہیں دے رہے تھے۔ اس نے بہت بھوک ہڑتال کر کے رونا ڈالا، سب سے بات چیت چھوڑ دی، لیکن ہونا وہی تھا جو قسمت میں لکھا تھا۔ نصرت بیگم اور امجد صاحب نے احتشام لغاری کے رشتے پر حامی کا اظہار کر دیا اور حیا کو اس بات پر مجبور کر دیا کہ وہ احتشام سے شادی کرنے پر اپنی رضامندی کا اظہار دے دے۔ انہوں نے ارحم کی وجہ سے اسے بلیک میل کیا اور وہ جذباتی سی لڑکی اسی چکر میں پھنس گئی کہ وہ ارحم کے لیے احتشام لغاری سے شادی کرنے کے لیے حامی بن گئی۔ نصرت بیگم مسکرا دی اور اس کے سر پر ہاتھ پھیر دیا۔ بیٹیوں کو ایسے ہی فرما بردار ہونا چاہیے اور سسرال میں جا کر بھی مر بھی جانا چاہیے، یہی تو چاہتے ہیں ماں باپ، غصے سے کہہ کر وہ اٹھ کر چلی گئی، جبکہ نصرت بیگم نے نفی میں سر ہلایا۔ امجد صاحب بھی اب خاموشی سے اٹھ کر چلے گئے۔ بہت بدظن ہو گئی ہے یہ، اس نے کہا، جبکہ امجد صاحب نے کہا، کچھ حقیقتیں ایسی ہوتی ہیں جو جان جانے پر بھی معلوم ہو جاتی ہیں، بہت کچھ بدل جاتا ہے، ابھی وہ بہت ساری چیزوں سے انجان ہے، تب ہی تو ایسا رویہ دکھا رہی ہے۔ تم فکر نہ کرو، احتشام ایک اچھا لڑکا ہے، انہوں نے کہا تو نصرت بیگم بھی سر ہلا گئی اور یوں سادگی سے حیا کا احتشام سے نکاح ہو گیا۔ نکاح نامے پر اس نے بڑے غصے سے سائن کیے اور پین کو دوسری طرف پھینک دیا۔ احتشام سامنے ہی بیٹھا تھا، اس نے حیا کی جانب دیکھا اور سنجیدگی سے نکاح نامے پر سائن کیے۔ ماہین بیگم نے رخصتی کا کہا، جبکہ وہ ماہین بیگم کو دیکھنے لگی۔ نصرت بیگم نے بھی حامی بھری کہ رخصتی ساتھ ہی کرنی تھی۔ میں فی الحال رخصت نہیں ہونا چاہتی، میں اپنے ماں باپ کے گھر رہنا چاہتی ہوں، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ تو ماہین بیگم نے نصرت بیگم کو دیکھا، کیا آپ کی بھی یہی رائے ہے؟ وہ صرف اتنا ہی پوچھتی تھی۔ حیا کو اتنا شدید غصہ آیا کہ اس نے ارحم کو گود میں اٹھایا اور سیدھا کمرے میں چلی گئی۔ آپ خفا نہ ہو، میں اس کو بلا کر لاتی ہوں۔ رہنے دیجیے، عائزہ سے بہت مختلف ہے آپ کی یہ بیٹی، وہ بس اتنا کہہ کر باہر نکل گئی۔ احتشام نے سامنے ایک نظر اس کے کمرے کی جانب دیکھا اور خود بھی باہر نکل گیا۔ نصرت بیگم کو بہت غصہ آیا، وہ حیا کے پاس آئی، دروازہ پیٹتے پیٹتے تھک گئی، لیکن حیا نے دروازہ نہ کھولا۔ امجد صاحب نے انہیں روکا کہ وقت پر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن حیا کے اندر تو احتشام اور اس کی ماں کے لیے اتنا غصہ اور نفرت تھی کہ ان لوگوں کے ساتھ تمیز اور تہذیب کا اظہار تو وہ کبھی کر ہی نہیں سکتی تھی۔ عائزہ نے جتنی تمیز اور تہذیب کا اظہار کرنا تھا وہ نہیں کر سکتی تھی۔ ارحم کے ساتھ دن گزارتے تو پتہ ہی نہ چلتا تھا۔ نکاح نامے کے بعد دن پڑ لگا کر رونے لگے اور ارحم کے ساتھ خوش رہنے لگی، کیونکہ اس نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا تھا، لیکن ارحم کی وجہ سے یونیورسٹی جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن پھر بھی اس کا ایک بار جانا ضروری تھا۔ اس نے ارحم کو گود میں اٹھایا اور ڈرائیور کے ساتھ یونیورسٹی کے لیے نکل گئی۔ راستے میں وہ ارحم کے لیے غبارے لینے نکلی۔ ارحم کو غبارے دلوا کر وہ سکون سے گاڑی میں یونیورسٹی کی جانب جا رہی تھی
جب اچانک اس کی گاڑی کے آگے ایک لمبی چوڑی گاڑی آ کر رکی اور اس کے اندر سے احتشام لگانے نکلے۔ وہ سنجیدہ چال چلتے اس کی گاڑی تک آئے، دروازہ کھولا اور ارحم کو گود میں اٹھایا اور سیدھا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئے۔ یہ کیا حرکت ہے؟ اب کیسے اسے لے کے جا سکتے ہیں؟ چھوڑے اسے، یہ میرا بیٹا ہے، اس نے چلا کر کہا تو احتشام نے اسے جتائی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ واقعی وہ بس اتنا ہی پوچھ سکا، ہاں یہ میرا بیٹا ہے، اس کا نام بھی میں نے ہی رکھا ہے اور اس کی پرورش بھی میں نے ہی کی ہے، تبھی اتنا ضدی اور بدتمیز ہے، اس نے کہا اور گاڑی میں سوار ہو گیا۔ اب آپ ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ خود غرض اور جاہل انسان ہے، وہ غصے سے بولی۔ تو احتشام نے بھی غصے سے اس کی جانب شدید گھورا، لیکن اس بات کا اثر حیا پر تو کبھی نہیں ہونا تھا۔ وہ غصے سے اپنی گاڑی کی جانب بڑھنے لگی۔ گاڑی میں بیٹھو، احتشام نے کہا، جبکہ حیا نے غصے سے اس کی جانب گھورا۔ میں آپ کے حکم کی غلام نہیں ہوں۔ وہ اپنی گاڑی کی جانب چلنے لگی، جبکہ ارحم کے رونے کی آواز گاڑی کے اندر سے آ رہی تھی۔ اس کی جانب ہاتھ بڑھانا اور اس کے گود میں چڑھنا چاہتا تھا۔ احتشام نے اس کی طرف دیکھا تو جیسے وہ بے بس ہو گئی اور غصے سے اس نے ڈرائیور کو دیکھا، کیا ضرورت تھی بھلا اسے دروازہ کھولنے کی، اور وہ ارحم کو اس کی گود سے چھین کر گاڑی میں سوار ہو گئی۔ ایسے ہم بھی گاڑی میں سوار ہو اور دونوں کا سفر خاموشی سے احتشام کے گھر کی جانب ہو چلا۔ وہ جیسے ہی گھر پہنچے، حیا نے گاڑی سے اترے، ادھر ادھر دیکھا، اس گھر میں تو کوئی خاص خوف تھا۔ وہ اندر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ اندر آئی تو مہین بیگم جیسے ارحم کی منتظر تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ارحم کو تھامنا چاہا تو حیا نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ جب اتنے دنوں سے یاد نہیں آئی تو اب یہ ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے ڈکا سا جواب دیا اور چہرہ موڑ کر بدتمیزی سے بات کرنے لگی۔ تمیز کرو حیا، وہ تم سے بڑی ہیں۔ احتشام نے کہا، بڑے تو آپ بھی ہیں، آپ کون سا تمیز سے بات کرتے ہیں میرے پیرنٹس سے؟ جتنے بدتمیز آپ ہیں اور یہ ہیں اتنے بدتمیز میں نہیں ہوں۔ مجھے بتائیں میرا کمرہ کہاں ہے؟ وہ سختی سے بولتی دوبارہ منہ پھیر کر کھڑی ہو گئی، اور احتشام ابھی کچھ بولتا ہی کہ مہین بیگم نے اسے ٹوکا، جاؤ اسے کمرے میں لے جاؤ۔ انہوں نے بس اتنا ہی کہا اور حیا نے احتشام کی جانب دیکھا۔ میں آپ کے کمرے میں نہیں رہوں گی، مجھے اپنا علیحدہ کمرہ چاہیے، وہ سیدھی طرح احتشام سے ہی بولی۔ احتشام نے پھر ماں کی جانب دیکھا، جبکہ انہوں نے اسے شانت رہنے کا اشارہ کیا۔ ماہین بیگم نے ملازمہ کو بلایا اور اسے احتشام کے ساتھ والے کمرے کی جانب اشارہ کر کے کہا، حیا کو وہاں لے جاؤ۔ اور ہم اس کی گود میں ہی سو گیا تھا۔ حیا اس کمرے میں آئی تو اس کمرے کا دروازہ احتشام کے کمرے کی جانب کھلتا تھا۔ اس نے سب سے پہلے اس کمرے کے دروازے پر تالا ڈالا اور پھر مین دروازے پر تالا ڈال کر سکون سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اتنا غصہ تھا اسے ان لوگوں کو دیکھ کر، اس کا تو جیسے دم ہی گھٹ رہا تھا۔ یہ تو وہی لوگ تھے جنہوں نے اس کی بہن کو مار دیا تھا، جان سے مار دیا میری بہن کو۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئی۔ اس نے ارحم کے چہرے پر پیار کیا جیسے عائزہ کے چہرے پر پیار کیا ہو، اور پھر واش روم میں چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی دروازہ کھولنے کی کوشش کی تھی احتشام نے، لیکن دروازہ بند تھا اور اختلافات کی جنگ یوں ہی بلند رہی۔ حیا ان دونوں کو کسی کھاتے میں نہیں رکھتی تھی، اس کا جہاں جیسا دل کرتا وہ ویسے رہتی، مہین بیگم کو بھی ٹکا کا جواب دیتی، جبکہ احتشام سے تو اسے بیر تھا، اس سے بات تک کرنا پسند نہیں کرتی تھی۔ دن یوں ہی گزرتے رہے۔ اس نے نصرت بیگم کی ایک دو بار کال آ جاتی، ویسے تو یہاں سب کچھ ٹھیک تھا، اس سے کوئی بات نہیں کرتا تھا، الٹا اس کے غصے کو سہتے تھے۔ ملازمے بھی اس کے غصے کو سہتی، ماہین بیگم بھی کچھ نہ بولتی۔ وہ تھوڑی حیران بھی تھی کہ عائزہ کے ساتھ بھی ایسے ہی تھے یہ سب، یا پھر اس کو دیکھ کر ایسے ہو گئے تھے، شاید اس سے ڈر گئے تھے، یہ اس کا وہم تھا، یا پھر اس کی کم عمری کی وجہ سے اس کے دماغ میں یہ باتیں آ رہی تھی۔ دوسری طرف نصرت بیگم کے گھر جاتی تو 2 دن مزید وہاں رہ کر آتی۔ جب اس کا دل کرتا باہر گھومنے پھرنے چلی جاتی، کوئی شخص اس سے کسی بات کے لیے بھی نہیں ٹوکتا تھا۔ پھر اس رات جب وہ آئس کریم کھا کر اور ہم گھر آئے تو مہین بیگم نے ذرا غصے کا اظہار کیا، تم بتا کر بھی تو جا سکتی تھی، میں نے تمہیں کسی چیز کے لیے روکا ہے؟ خیر ابھی تک تو آپ میرے ساتھ ڈرامہ ہی کر رہی تھی، عائزہ کو بھی تو آپ ہر بات کے لیے روکتی تھی، کہیں نہیں جانا، یہاں نہیں جانا، وہاں نہیں جانا، تو آپ مجھے بھی روک سکتی ہیں، اپنی اصلیت کس دن بتائیں گی؟ آپ کا بیٹا مجھ سے ڈر گئے ہیں کیا؟ جو آپ نے منہ پر نقاب چڑھایا ہوا ہے اس کو ایک طرف اتار کر رکھ دیں، کیونکہ میں حیا ہوں، عائزہ نہیں، وہ غصے سے بولی، جبکہ اسے اپنے پیچھے جیسے کسی کا احساس ہوا۔
मैंने तुम्हें 1000 बार कहा है, मॉम से तमीज से बात किया करो। आप अपनी मॉम को कहें कि वो मुझसे तमीज से बात किया करे। मैं किसी की भी जवाबदेह नहीं हूँ। तुम बहुत बदतमीज हो। एहतशाम ने उसे गुस्से से घूर कर बोला। आप बड़े अच्छे हैं, बेजारियत से कहकर वो भी अपने कमरे में आ गई। उसने अरहम को बेड पर लिटाया और उसका पैम्पर बदलने लगी, और वो दरवाजे को बंद करना भूल गई थी। एहतशाम अंदर दाखिल हुआ तो उसने हया की जानिब देखा। सिर्फ अरहम का ख्याल रखना तुम्हारा काम नहीं, मेरे हकूक अदा करना भी तुम्हारा फर्ज है। उसके अल्फाज हया के वजूद में पतंगे लगा गए। उसने एहतशाम की जानिब देखा। आपका दिमाग तो ठीक है, ये बात आपने सोची भी कैसे? मैं सिर्फ और सिर्फ अरहम की परवरिश के लिए आई हूँ, और ये निकाह भी इसीलिए हुआ है। कौन से हकूक? आप किन हकूक और फ़राइज़ की बात कर रहे हैं? एहतशाम ने नफ़ी में सर हिलाया और उसकी कड़ाई पकड़ ली। उसे घसीट कर अपने कमरे में ले आया। एहतशाम ने उसे बेड पर धकेला। वो हैरानी से उसकी जानिब देख रही थी। क्या तमाशा है ये? उसने उसे दूर करना चाहा। बीवी हो तुम मेरी, निकाह हुआ है हमारा, हक बनता है मेरा तुम्हारे ऊपर, और तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि तुम मुंह बंद करके मेरा हक अदा करो। वो अच्छे अंदाज में कह रहा था। बीवी का काम भी यही होता है, उसने कहा, और हया को उसकी आंखों से अजीब नफरत सी महसूस हुई। उसने एहतशाम को दूर करने की कोशिश की, लेकिन एहतशाम का भारी वजूद उसके नातवा वजूद पर हावी होता चला गया। वो एहतशाम को दूर धकेलना चाहती थी, लेकिन एहतशाम पर तो जैसे कुछ और ही सवार था। उसने हया को अपने कब्जे में किया और फिर उसके कान में सिर्फ इतना ही बोला कि आयजा को कैंसर था। बस इतना ही कहा और उस पर से हट गया। हया आंखें फाड़े दीवार को घूरने लगी, हैरान की जैसे उस पर टूट गई थी। वो जल्दी से उठी और उसके पीछे लग गई। अब क्या कह रहे हैं? एहतशाम कुछ नहीं बोला और वहां से चला गया। हया तो पागल सी होने लगी। वो रात उसने बड़ी मुश्किल से काटी और अगले ही दिन वो नुसरत बेगम के पास पहुंच गई। आयजा को कैंसर था। उसने हैरानी से माँ की तरफ देखा, जबकि नुसरत बेगम बुरी तरह फूट फूट कर रोती रही, और फिर उसको बताया कि शादी की पहली रात ही आयजा को कैंसर डायग्नोज हुआ, और एहतशाम ने उसका बहुत इलाज करवाने की कोशिश की, लेकिन उसकी ज़िंदगी शायद चंद दिन की थी, और एहतशाम और उसका साथ भी चंद माह का ही था। आराम के बाद उसकी तबीयत मज़ीद ख़राब हो गई, और उसके बाद उसकी ज़िंदगी का अख्ताम हो गया। उसकी माँ ने उसे यह सब कुछ बताया, और वो आंखें फैलाए हैरान सूरत से उसे देखने लगी। लेकिन यह सब कुछ मुझे नहीं पता था, हया ने कहा, जबकि नुसरत बेगम ने आंसू साफ किए। बेटा, एहतशाम और माहिन बेगम दोनों ही बहुत अच्छे हैं। उन्होंने आयजा का बहुत ख्याल रखा। इस बात को हम तक खबर ना होने दी कि हमें तकलीफ ना हो, इसीलिए वो आयजा को यहाँ नहीं भेजते थे। और फिर आयजा के मरने के बाद हमें बताया कि आयजा के साथ क्या मसला था। हया तो जैसे शौक सी हो गई। हाँ, वहाँ जाने के बाद उसे एहसास हुआ था कि माहीन बेगम और एहतशाम दोनों ही उसे कुछ नहीं कहते थे, बल्कि वो दोनों तो उसकी बदतमीजी को बर्दाश्त करते थे। उस दिन पहली बार वो खुद से घर वापस आई और एहतशाम के कमरे में जाकर बैठ गई। एहतशाम शावर लेकर बाहर निकला, उसकी जानिब देखा और गहरा सांस भरा। खैरियत, आज तुमने अरम के पास नहीं जाना? उसने सवाल किया, जबकि हया ने उसकी तरफ देखा और नफी में सर हिला दिया। आप बता सकते थे कि आप ही के साथ क्या मसला है? हाँ, बता सकता था, लेकिन मैंने कोशिश की थी तुम लोगों को तकलीफ ना हो, क्योंकि हमारे अपनों को जब कोई तकलीफ होती है तो हमें भी बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। वो बोला, जबकि हया उठी और उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। आई एम सॉरी, मैंने आपके साथ बहुत बदतमीजी की, उसने कहा, जबकि एहतशाम के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। हर किसी का मिजाज मुख्तलिफ होता है। आयजा का मिजाज तुम्हारे मिजाज से बहुत मुख्तलिफ था, और तुम्हारा मिजाज तो वल्लाह किसी को भी दिल लम्हों में अपनी तरफ खींच सकता है। वो गहरी नजरों से उसे देखता हुआ बोला। तो हया की आंखों में अब भी हैरानी थी। क्या क्या मतलब है इस सवाल का? मतलब, मैं तुम्हें वहां समझाऊंगा। एहतशाम ने बिस्तर की जानिब इशारा किया, तो हया कंफ्यूज सी निगाहें झुका गई। एक अजीब सा एहसास था। और फिर एहतशाम ने उसके शानों पर अपना बाजू फैलाया, तो उसका दिल भी साख्ता ही धड़क गया। सांस अंदर उतार के भी वो कुछ बोलती कि अरहम के रोने की आवाज़ पर वो जल्दी से भाग गई। एहतशाम ने उसे रोकना चाहा कि वो मुड़कर उसकी जानिब देखने लगे। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मुस्कुराहट लबों में दबाए वो भी उसके पीछे पीछे ही कमरे की जानिब बढ़ गए थे। हया हल्का सा मुस्कुरा दी। वो एहतशाम को गलत समझ रही थी। उसे लगता था कि माहिन बेगम और एहतशाम ने आयजा को मार दिया,
जबकि आयशा कुदरती तौर पर एक बहुत बड़ी बीमारी का शिकार हो गई थी। उसे दुख था अपनी बहन का, लेकिन उसे एहतशाम पर भी तरस आया। एक शख्स जिसको ये पता चले कि उसकी बीवी किस मर्ज में मुब्तला है, तो उसकी फीलिंग क्या होती होंगी। लेकिन वो एक सबक ज़रूर सीख गई थी। वह ज़ाहिर जो नज़र आता है, उसे हकीकत कभी नहीं माननी चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको आज का ये नावल ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे उर्दू नावल रोज़ाना सुनना चाहते हैं, तो मेरे चैनल सिद्रा की कहानियाँ को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं इंशाल्लाह एक नए नावल के साथ कल फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।